بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا جن آپ کو پیسے لا کے دے سکتا ہے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے، اور کیا آج تک کسی کو ایسا عمل کسی نے کیا ہے کہ جن اس نے قابو کیا ہو، پھر اس کو بھیجا ہو کہ جاؤ میرے لیے کہیں سے پیسے لے کے آؤ؟ تو سب سے پہلے تو آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، اس کو مکمل دیکھیے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، چینل کو اپنے موبائل کا خاص حصہ بنائیے اور اس ویڈیو کو، اس چینل کو بھی دیکھتے رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی شیئر کرتے رہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہمیں جاہل عاملوں سے، جھوٹے عاملوں سے، اور وہ جھوٹے عامل، وہ جھوٹے یوٹیوبر، وہ جھوٹے قسم کی باتوں کو پھیلانے والے وہ یوٹیوبر، اور وہ عامل جس کو عمل کے بارے میں بھی نہیں پتا، عملیات کے بارے میں بھی نہیں پتا، اور وہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیتے ہیں، ان سے بھی آپ بچیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت دیتا ہوں کہ جنات کسی کو پیسے لا کے دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا ایسا کبھی میرے سامنے کوئی پیشنٹ آیا یا میں نے کسی کا چیک کیا؟ میرے پاس ایک میرے جاننے والے تھے، وہ آئے، وہ آ کے کہنے لگے کہ میرے گھر میں 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے اور مجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں اس کو جنات اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ اس کی بیوی کے کپڑے جادو کے ساتھ، یہ اس بات سن لیجئے، جادو کے ساتھ اس کے کپڑے غائب ہوتے تھے اور تھوڑے بہت پیسے بھی جاتے تھے۔ میں گیا اس کے گھر، جب اس کے گھر گیا میں نے پڑھا، اس کی بیوی کے اندر حاضری ہوئی اور اس کی بیوی کے اندر سے جو جن تھا وہ بولا، تو میں نے کہا اس کے کپڑے میں اٹھاتا ہوں، اس کے پیسے، اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں لے کے جاتے ہو؟ میں جا کے پھینک دیتا ہوں۔ میں نے کہا جس عامل نے تمہیں بھیجا ہے اس کے پاس تو نہیں لے کے جاتے؟ کہتا ہے نہیں، میں ضائع کر دیتا ہوں۔ اچھا، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ کوئی بہت ہی بڑا جادوگر ہو، اور وہ بھی خبیث قسم کا جادوگر ہو۔ خبیث سے مراد یہ ہے، لعنتی سے مراد یہ ہے کہ جیسے شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کو خبیث بتایا گیا ہے، اس صفت آدمی کو اگر وہ کوئی عمل جادو کا کرتا ہے، اس کے پاس گندے شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، کسی کے گھر سے پیسے اٹھوا لیے، اور یہ بھی نہیں کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی پیسے اٹھا لے۔ اور ایک میرے پاس پیشنٹ وہ آئے تھے کہ اس کے گھر کے اندر وہ کہتے تھے ہم جیبوں میں پیسے نہیں رکھ سکتے، ہم جیبوں کے اندر پیسے رکھتے ہیں تو پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ایک لڑکے کے گھر سے اس طرح کے مسائل ملے تھے، لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جو خبیث قسم کا جادوگر ہو، جو لعنتی قسم کا جادوگر ہو، جو مرتے ہی سیدھا دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے، اس جادوگر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں کہ ایک بندہ یوٹیوب کے اوپر اس نے ریسرچ کیا کہ جن قابو کرنے کا وظیفہ، یا جن پیسے کیسے لا کے دے گا۔ اب یہ بندہ یا تو کہیں کام کر رہا ہے، یا کسی آفس کے اندر ہے، یا یہ بچہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا یہ ہاؤس وائف ہے، یا یہ کالج میں پڑھ رہی ہے، یا اس کو کسی سے انتقام لینا ہے، یا اس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتی ہے، یوٹیوب پہ جاتی ہے، وہاں سے عمل نکالتی ہے، نکالتا ہے، اور پھر وہ عمل کو دیکھتا ہے، اور جس کا جتنا بڑا جھوٹ
اس کا اتنا بڑا اس کے اوپر یقین۔ اچھا، بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ عمل کی اجازت ہم سے لے، اور جب وہ عمل کی اجازت لینے لگتا ہے تو وہ پیسے مانگتا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ تم نے جو ویڈیو دی تھی اور جن آپ کو قابو کرے گا، یعنی آپ پڑھیں گے جن آئے گا، جن کو آپ بھیجیں گے وہ پیسے لے کے آئے گا، تو کہتا ہے مجھے 8,000 10,000 5,000 20,000 جتنے بھی بھیجنے ہیں وہ بھیجو، پھر میں آگے آپ کو عمل بتاؤں گا۔ تو اس سے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو 8 10 20,000 روپے کے لیے آپ کو عمل بتا رہے کیا وہ خود نہیں کر سکتا؟ تو اس طرح کے عمل فیک ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی اللہ والے سے یہ ثابت نہیں، کسی نبی سے یہ ثابت نہیں، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے جن پکڑا ہو اور وہ جن ان کو پیسے لا کے دیتا ہو، یا جن پکڑا ہو وہ اس کو ہوا کے اوپر لے کے جاتا ہو، جن پکڑا ہو وہ اس کو قالین پہ لے کے پھر رہا ہے، جن پکڑا ہے تو وہ اس کو چراغ کے اندر سے باہر، یعنی چراغ کے اندر تھا وہ باہر نکل ہے، جن اس کو سونا لا کے دے رہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں، یہ فلموں ڈراموں میں یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر حقیقت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح کے وظیفوں میں نہ پڑے، اس طرح کے چلوں میں نہ پڑے، اس طرح کے جنات کو پکڑنے کی خواہش نہ رکھے، اس طرح کی خواہش اپنے اندر نہ پیدا کرے کہ میں یہ وظیفہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی جن آئے گا، بلکہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جن کو پکڑنے کے لیے بیٹھا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی جن کو پکڑنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک ان نون بندہ اٹھا، اس نے وظیفہ دیکھا، اور زیادہ تر لوگوں کا یقین ہے کہ سورج جن کو پڑھیں گے تو جن آئیں گے، سورج جن کے علاوہ بھی آپ کسی سورت کو پڑھتے ہیں تو جن آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف سورج جن کے اندر ہی جن بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کسی کے اندر نہیں ہے۔ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں تو اس کے بھی جنات ہیں، اس کے بھی موکلات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے وظیفہ شروع کیا، اور وظیفہ جب شروع کیا، اب بھی وظیفہ اس کا شروع کے دن تھے، یعنی شروع کے پہلے 10 دن تھے، اور وہ درخت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اب آپ یہ سوچیں، آپ گھر کے 10 افراد ہیں، آپ گھر کے 10 افراد ہیں، ایک بندہ باہر سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس گھر کے اندر سے اس بندے کو قابو کرنا ہے۔ اب وہ تسبیح لے کے بیٹھتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، اب جنات اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ اچھا، ہنستے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو پاگل کو، یہ کر کیا رہا ہے۔ اچھا، ان کا ایک بڑا جن اٹھتا ہے شرارت کے لیے، سب سے پہلے اس کا وضو توڑتا ہے، پھر جب وضو توڑتا ہے تو ساتھ میں اس کا دل بھی مطمئن کرتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں کرتا جا۔ اچھا، پھر تھوڑی سی اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آتی ہے تو پڑھنے میں اس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کا وظیفہ اس کو پورا کروا دیتے ہیں۔ پورا کروانے کے بعد جب یہ عمل پورا کرتے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ پڑھتا ہے ویسی ویسی اس پہ مصیبتیں پریشانیاں ان کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے وظیفے نہ کریں، اس طرح کے جنات نہ پکڑیں، اس طرح کی پیسوں کی خواہش نہ کریں۔ حضرت یعنی آپ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی اگر آپ زندگی دیکھتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت کو دیکھتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کا کوئی راستہ نہیں اختیار کیا تھا۔ یہ جنات سے پیسے لینا، یہ اس طرح کرنا، اس طرح کا کوئی ان کا یعنی طریقہ تھا ہی نہیں۔ نہ کسی انبیاء علیہ السلام نے اس طرح کی تربیت دی، اور نہ ہی کسی صحابی نے اس طرح کی تربیت لی، اور نہ ہی آگے جو صحابہ کے شاگرد تھے تبع تابعین، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی تعلیم دی، نہ اولیاء اللہ نے اس طرح کی کوئی تعلیم دی، نہ جو اللہ کے ولی اللہ تھے
جو دوسرے لوگ تھے نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی تعلیم دی، بلکہ یہ چیزیں فیک ہیں، یہ چیزیں جھوٹی ہیں، یہ سراسر 100% جھوٹی ہیں۔ اور جو آپ کو جنات کہتا ہے، جو آپ کو ابھی یہ بھی نئی چیز چلی ہوئی ہے کہ جن ٹرانسفر کرتا ہے۔ بھائی جن اتنے فارغ بیٹھے ہوئے کہ وہ ٹرانسفر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو جی میں نے کہا جی فون کیا آپ نے، ہاں جی 10,000 بھیجو، اور وہ 10,000 میں جن بیچ رہا ہے۔ بھائی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی کہ آیا جن اتنا فضول ہے یا اتنا فارغ ہے یا اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ باتیں جھوٹ ہیں، اس جھوٹی باتوں کے اوپر یقین نہ کریں۔ اور جو آپ کو کہے، ابھی آپ یوٹیوب پہ صرف اتنے ہی لکھ دیں کہ جن قابو کرنے کا وظیفہ، تو میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے وظیفے ادھر ہی آ جائیں گے۔ میں سعودیہ میں تھا یہ رمضان میں، تو وہاں کا ایک عربی تھا، وہ کہنے لگا، اس کو اردو بھی آتی تھا افریقہ کا لیکن رہتا شروع سے ادھر تھا، تو کہنے لگا مجھے کہ میری ایک بندے سے بحث ہو گئی۔ اس بحث میں اس بندے نے یہ کہا کہ اتنے پاکستان کے اندر پیر ہیں، اتنے وظیفے کرنے والے لوگ ہیں، اتنے بتانے والے لوگ ہیں، پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ تو اس لیے آپ کو میری گزارش بھی ہے کہ اس ویڈیو کو، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو پورا دیکھیں، اور جب دیکھیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا، لازمی شیئر کیجیے۔ اس لیے شیئر کیجیے گا کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، اور میں ایسے سارے یوٹیوبروں سے بات کر رہا ہوں، ایسے سارے فیک عاملوں سے بات کر رہا ہوں، ایسے جھوٹی ویڈیو بنانے والے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جھوٹے جنات بیچنے والوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جھوٹے جنات کے اوپر پیسے لے کے نمبر بلاک کرنے والے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دے دی، اس کو 10,000 لوگوں نے دیکھا، 20,000 لوگوں نے دیکھا، 1,00,000 لوگوں نے دیکھا، اچھا اتنے لوگوں نے دیکھ کے اس ویڈیو کو، اس کے اوپر اگر 10 بھی آ گئے اس عمل کرنے پہ، اور اس کے اندر 3 کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، 3 کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، اس عمل کا ان کی نمازیں جائیں گی، ان کے سبق جائیں گے، ان کے گھر کے حالات خراب ہوں گے، وہ خود پریشان ہوگا، مر بھی جائے، کل قیامت کے دن یہ پکڑ آپ کی ہوگی، یہ پکڑ آپ کی ہوگی، آپ اس میں پھنسیں گے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو بنا کے اس دنیا سے چلے گئے، جب تک یہ جھوٹی ویڈیو چلتی رہے گی، آپ کے کھاتے میں گناہ الحمدللہ کے لکھے جائیں گے، اور آپ اگر جنت کے راستے میں بھی جا رہے ہوں گے نا، تو پکڑ کے آپ کو اس طرف دوزخ، کہ یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، جو لوگوں کو غلط چیزیں بتاتا تھا، جو لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلاتا تھا، یہ وہ بندہ ہے، تو کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس طرح کا نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ کوئی خبیث قسم کا جادوگر ہو، وہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے، ویسے بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور ہم حقیقت سے پردے اٹھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔